اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد المصطفیٰ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ آج کا ہمارا درس نہم در این درس می آموزیم۔ اس درس میں ہم پڑھیں گے عدد کے بارے میں کہ عدد لکھا کیسے جاتا ہے، عدد پڑھا کیسے جاتا ہے، عدد کی کاؤنٹنگ کرنا فارسی میں کیسے ہے، اور اس کے بعد واجہہ میں کچھ عدد کے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، طول، عرض اور اس طریقے سے میٹر، کلو گرام، یہ ساری چیزیں اس درس میں ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد نقطہ میں عدد کو پڑھنا اور عدد کو لکھنا، ان دو چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ یہاں پر اگلے صفحے پر عدد ہے صفحہ 112۔ سب سے پہلے ان کو سنیے گا، پھر میں ان کی طرف تھوڑا سا ترجمہ اور اس کی وضاحت میں آتے ہیں۔ صفحه 112. عدد 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 عددهای 4، 6، 15، 16 و 17 را در گفتگو 4، 6، 15، 16 و 17 میگویند. در زبان فارسی عدد 18 را 18 هم می نویسند. یہاں پر اس صفحے 112 پر تقریباً وہی اچار یاد کرنا ہے جو ریکارڈنگ میں ہے۔ اس کو صحیح طریقے سے پڑھیے گا اور دہرائیے گا۔ لکھنے کا طریقہ وہی ہمیں اردو والی کاؤنٹنگ کا لکھنے کا طریقہ ہے۔ 1 اور 2 کو ایک دندان کے ساتھ لکھتے ہیں، 3 کو 2 دندان کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اس طریقے سے لکھنے کا طریقہ ہمارا اردو والا ہے۔ تقریباً آتے ہیں۔ باقی ان دو چیزوں کی طرف میں اشارہ کروں، یہاں پہ 4 لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا جاتا ہے 4۔ ہے کو کاٹ دیا جاتا ہے نیچے سے۔ نیچے صفحے پہ نگاہ کریں گے، نیچے عدد ہے 4، 6، 15، 16، 17۔ جہاں پر بھی الف ہوتا ہے ان کو الف کو واو میں تبدیل کر کے پڑھتے ہیں 15، 16، 17۔ یا 4 کو 4 نہیں پڑھتے ہیں، جو محاورہ ہی بولا جاتا ہے باہر، اس میں 4 بولا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہیں گے 4، مثال کے طور پہ میں 4 سی میخواہم 4، تو 4 نہیں بولا، جسے ہم 4 بولتے ہیں اردو میں، اس طریقے سے یہاں بھی 4 ہی بولتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہ 18 کو 2 طریقوں سے لکھا جاتا ہے، ایک یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے، یا کے بغیر بھی لکھا جاتا ہے 18، دونوں صحیح ہیں۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ 15، 16 کو 15 اور 16 پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد والے صفحے پر پھر گنتی ہے۔ اس گنتی کو یاد کیجیے گا، تکرار کیجیے گا، اس کے اچار کو اچھے طریقے سے دہرائیے گا۔ ابھی یہ وائس جیسے آپ نے اس کے ساتھ تکرار کریں، دہرائیں اس کو، جیسے تکرار کریں گے، دہرائیں گے، تو یہ آپ کی کاؤنٹنگ اچھے سے اچھی ہوتی جائے گی۔ تو انشاءاللہ آپ اس کو لکھیں گے بھی اور دہرائیں گے بھی۔ تو چلو اس صفحے پہ سنتے ہیں اس کو۔ صفحه 113. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70
80 90 100 عدد 40 را در گفتگو 40 میگویند. یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو متوجہ کراتا چلوں کہ اس نے جیسے پڑھا 20 تو 2 20 تو 1 یا 20 تو 5 20 تو 4 20 تو 6 اس طریقے سے اس کو 20 و سے نہیں پڑھا یا 20 و 1 نہیں پڑھا، یہ واو کو 20 کے تو سے ملا رہا ہے. تو یہ پڑھنے کا قاعدہ ہے، حصول ہے، جہاں بھی واو آ جائے اس کو و کی اچار نہیں پڑھتے، اس کو پہلے والے عدد سے ملاتے ہیں. جیسے 20 تو 1 20 و نہیں پڑھیں گے، 20 تو پڑھیں گے. 20 تو 2 20 تو سے 20 تو 4 20 تو 5. اب یہ ایک چیز ہے یہاں پر محورن جو بولا جاتا ہے چہل نہیں بولا چیل. آقا چیلتا میخوام، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ چہل کم اچار کیا جاتا ہے، لیکن چہل جو ہے نا کم اچار کیا جاتا ہے، چیل بولا جاتا ہے زیادہ تر. 40 کو عدد 40 کو کیا بولتے ہیں گفتگو میں؟ یہ محورن بولتے ہیں، یعنی آج کل جو زبان ہوتی ہے اس میں چیل بولتے ہیں. تو باقی سارے کے سارے وہی عدد ہیں جو اس نے اچار پڑھے ہیں، اس کو یاد کرنے. لیکن واو کا یاد رکھیے گا، کبھی بھی 20 و نہیں پڑھیں گے، 20 تو پڑھیں گے. یا مثال کے طور پہ نیچے چلتے ہیں، سی و یک نہیں پڑھیں گے، سیو یک پڑھیں گے. تو چلتے ہیں اگلے صفحے پر. اگلے صفحے پہ تھوڑا سا ریاضیات کے متعلق ہے، تو اس کو حل کرتے ہیں. اس صفحے پر تھوڑی سی تصویریں ہیں، ان کے نام ہیں. جیسے طول ہمارے اردو میں بھی ہے، عرض ہمارے اردو میں دو ہیں، طول اور عرض. ارتقاء بلندی کو بولتے ہیں، عمق گہرائی کو بولتے ہیں. ارتقاء کو اونچائی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اونچائی جو ہو اس کو، بلندی اونچائی دونوں کو بولتے ہیں. عمق گہرائی یا نیچائی جو نیچے ہو اس کو بولتے ہیں. وزن یہ ہم بھی بولتے ہیں. قد ہمارے پاس بھی ہے، میٹر ہم میٹر بولتے ہیں، یہ میٹر بولتے ہیں. سینٹی میٹر ہم سینٹی میٹر بولتے ہیں انگلش میں یہ، لیکن ان کے پاس ٹے نہیں ہے تو اسی لیے یہ تے پڑھتے ہیں. ایک سینٹی میٹر، یک سینٹی میٹر، صد یک میٹر، صد سینٹی میٹر دارد ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. یعنی 1 میٹر میں 100 سینٹی میٹر ہوتے ہیں. 1 میٹر وہ کلو میٹر والا نہیں، یہ میٹر ہوتا ہے، جو میٹر چھوٹا سا ہوتا ہے. کلو میٹر، کلو میٹر 1 کلو میٹر میں 1000 میٹر ہوتے ہیں. اندازے میں گرد یعنی وہ اندازہ کرتا ہے، یعنی ناپتا ہے، جس چیز کو ناپا جائے اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ بھائی ناپ رہا ہے. تو یہ اندازے میں گرد یعنی اندازہ کرنا یا ناپنا. لیٹر یہ ہمارے پاس بھی تقریباً یہ وہی الفاظ ہیں، اس میں تقریباً سارے الفاظ ہمارے پاس ہیں. لیٹر کو بولا جاتا ہے. گرام ہمارے پاس بھی 1 کلو گرام یعنی 1 kg. وزن می کند یعنی وزن می کند یا وزن می کشد دونوں درست ہیں، دونوں فعلوں کے ساتھ آتا ہے وزن. وزن می کند یا وزن می کشد، وزن کرنا یا وزن کرنا. یہ می کشد یعنی اکثر جو سبزیجات یا دکانوں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ وزن بکنی دوگا، ان چیزا وزن بکنی نا. یہاں پر لفظ وزن میکنہ وزن می کشد کی محورن جو استعمال ہوتا ہے، وزن میکنہ اکثر وہاں پہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ زیادہ بار ہو، یعنی زیادہ وزن ہو تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وزن میکنہ. یہاں جب بندہ خود جاتا ہے، خود جا کر جو ہے نا وزن کرتا ہے،
خود کو ناپتا ہے کہ میرا کتنا کلو وزن ہو گیا، میں کتنے کا ہو گیا ہوں، تو اس کے لیے کہتے ہیں وزن می کند۔ لیکن وزن می کی شد جب بھی آپ دکان پہ جائیں گے تو اس کو نہیں کہیں گا وزن بے کنید، نہ آپ بیشتر جو استعمال ہوتا ہے یہاں پہ وزن بے کشید۔ اگر ان بے کشید مثلا میں جاتا ہوں پٹاٹے یا ٹماٹے خریدتا ہوں، خریدنے کے بعد اس کو یہ نہیں کہوں گا کہ آقا وزن بے کنید، نہ میں وہاں پہ جاؤں گا آقا بے بخشی ان بے کشید۔ ان بے کشید یعنی کیا؟ یعنی اس کا وزن کریں، ان بے کشید یعنی اس کا وزن کریں کہ یہ کتنا ہے، اس طریقے سے بولتے ہیں اس کو، بے کشید زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ چلو اس کو تھوڑا سا سنتے ہیں پھر چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ صفحه 114. طول، عرض، ارتفاع، عمق، وزن، قد، متر، سانتی متر، کیلومتر، اندازه میگیرد، لیتر، گرم، کیلوگرم، وزن میکند، میکشد. واژه‌های خوانده شده: دایره، بیضی، مثلث، زوزنقه، ضلع، عرض، ترازو. اس صفحے پر گوش کنید و بخونید صفحه 115 یعنی 115واں صفحہ، 15 یا 15 دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ گوش کنید و بخونید، سنیے گا اور پڑھیے گا۔ جیسے در اتاق اول پڑھتے ہیں پہلا نمبر، در اتاق مطالعه من 83 کتاب هست۔ میرے مطالعے کے کمرے میں 80 کس کو بولتے ہیں؟ 18 کو، 83 یعنی 83 کتاب ہیں۔ در این ظرف 10 لیتر آب و در آن ظرف 20 لیتر بنزین هست۔ اس برتن میں 10 لیٹر دودھ ہے اور اس برتن میں 20 لیٹر تیل ہے یا پیٹرول ہے، بنزین۔ در سوم عرض این خیابان 45 متر است و طول آن حدوداً 15 کلومیٹر است۔ اس خیابان کا عرض 45 میٹر ہے، یعنی 45 میٹر اس کا عرض ہے، اور اس کا طول حدوداً 15 کلومیٹر ہے۔ آتے ہیں پنچم کی طرف، ان جابے 25 کلو لیمو و در آن جابے 18 کلو کیوی است۔ اس باکس میں، اس ڈبے میں تقریباً، یا اس پیٹی کا ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں جو ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں اکثر۔ اس پیٹی میں جو ہے نا 25 کلو لیمو ہے، اور اس پیٹی میں، اس جابے میں، اس جو ہے نا ڈبے میں 18 کلو جو ہے نا کیوی ہے۔ میوه فروش با ترازو جعبه های پرتقال و موز را وزن می کند۔ میوه بیچنے والا ترازو سے جعبه ها جمع ہے، تو کیا کہیں گے؟ باکس کو، جعبوں کو، جعبے کس کے جعبے؟ کینو کے جعبوں کو اور کیلے کے جعبوں کو کیا کرتا ہے؟ وزن کرتا ہے۔ یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہر چیز یہاں کی اپنے انداز سے ہوتی ہے، لیکن ایک چیز یہاں پہ لفظ موز آ گیا تو یاد آ گیا ہے، اس کو نوٹ کر دیجئے گا، کیا پتہ آپ کو اس میں آگے چل کے دقت نہ ہو کہ یہ بات کیسی ہے، عجیب ہی لگے۔ لیکن یہاں پہ کبھی بھی جو کیلے ہوتے ہیں ہمارے پاس، بنانا جو ہوتے ہیں، وہ درجن کے اعتبار سے ملتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیے گا ایران میں بنانا درجن کے اعتبار سے نہیں ہوتے، کلو کے اعتبار سے ہوتے ہیں۔ جتنا آپ موز لیں گے، بنانا لیں گے، کیلا لیں گے، اس کو اتنے وزن کے اعتبار سے دیں گے، 1 پاؤ، 1 کلو، 2 کلو، جتنے لینے چاہیں گے وہ وزن کے اعتبار سے دیں گے، کبھی بھی درجن کے اعتبار سے نہیں دیتے۔
تو چلتے ہیں تمرین هفتم. یہ هفتم کو بخونید. حسین 34 سال دارد. حسین 34 سال کا ہے. پدرش 55 سال. اس کا باپ 55 سال کا ہے. وہ پدر بزرگش 78 سال دارد. اور اس کے دادا کی عمر 78 یعنی 78 سال ہے. آتے ہیں هشتم کتاب. وزن دوست من 71 کیلو و قدش 1 متر و 76 سانتی متر است. میرے دوست کا جو وزن ہے وہ 71 یعنی 81 کلو ہے اس کا وزن. اور اس کا جو قد ہے وہ 1 میٹر 76 سانتی میٹر ہے. یہاں پہ ایک بات اور میں میٹر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ چیزیں ہمارے ہاں تو چلتا ہے کہ فٹ کے بارے میں. بھائی کتنے فٹ ہیں؟ 2 فٹ 3 فٹ 4 فٹ کا 50 فٹ کا 40 فٹ کا یا 15 فٹ کا. اس طریقے سے ہم بولتے ہیں. لیکن یہاں پہ فٹ نہیں استعمال ہوتے زمین کے لیے بھی، یا جو فلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو کمرے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی میٹر استعمال ہوتے ہیں. بیشتر یہاں پہ بیشتر یہاں پہ میٹر استعمال ہوتے ہیں. فٹ کا کوئی تصور یہاں پہ نہیں ہے کہ بھائی یہ کتنے فٹ کا کمرہ ہے، یہ نہیں کہیں گے. یہ آپ سے پوچھیں گے چند میٹر دار یعنی کتنے میٹر کا کمرہ ہے یہ. تو ہمارے پاس میٹر استعمال نہیں ہوتا، فٹ استعمال ہوتا ہے یہاں پہ. فٹ استعمال نہیں ہوتا. جو فٹ بولتے ہیں ہم تو فٹ کے اعتبار سے نہیں بولتے ہیں، لیکن یہاں پہ میٹر بولتے ہیں. تمرین نهم. پزشک هنگام معاینه کودکان را با ترازو وزن می‌کند و قدشان را با میتر اندازه می‌گیرد. ڈاکٹر معائنے کرتے وقت بچوں کو ترازو کے ساتھ تولتے ہیں اور ان کا قد جو ہے نا میٹر سے کرتے ہیں. تمرین دهم. من با میتر قد پسرم را اندازه میگیرم. میں میٹر سے اپنے بیٹے کا قد کا اندازہ کرتا ہوں. قد او 1 میٹر و 27 سانتی میٹر است. اس کا قد 1 میٹر 20 یعنی 27 27 سینٹی میٹر است. یعنی اس کا قد جو ہے نا 27 میٹر ہے. تمرین 11. ارتقاء کلاس شما 3 میٹر است. آیا ارتقاء کلاس شما 3 میٹر است؟ یعنی آپ کی کلاس کی ارتقاء 3 میٹر ہے، بلندی 3 میٹر ہے. بلے ارتقاء کلاس سے حدوداً 3 میٹر. بلے ہمارا کلاس جو ہے نا بلندی کے اعتبار سے 3 میٹر کا ہے. اس کے بعد لطفاً پاسخ دہید، یہ جو ہم نے متن پڑھا اور یہ واضح پڑھ، ان کے بارے میں پاسخ ہیں، سوال و جواب ہیں، یہ آپ خود حل کیجیے گا. اس کے بعد چلتے ہیں. معمولاً در گفتگو به جای واژه کیلوگرم از واژه کیلو استفاده می شود. من 2 کیلو سیب و 1 کیلو پرتقال می خرم. یہاں پہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ اگر آپ محاوراً دیکھیں گے تو باہر کے ماحول میں محاوراً کلو گرام نہیں بولتے. مثال کے تو ہم نہیں جائیں گے کہ 1 کلو گرام دے دیجئے، نہیں 1 کلو دیں، جیسے ہمارے پاس اردو میں بھی ہے کہ بھائی 1 کلو سیب دینا، بھائی 1 کلو پیاز دینا، بھائی 1 کلو پٹاٹے دینا، بھائی 1 کلو ٹماٹے دینا. تو اس طریقے سے ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یہی سسٹم ہے کہ گرام نہیں بولتے، 1 کلو بولتے ہیں. صرف 1 کلو میخوام ہوگا، یعنی 1 کلو میخوام، 2 کلو میخوام، 3 کلو میخوام، اس طریقے سے بولتے ہیں. اس کے بعد فعل ہیں. ان فعلوں کی گردان کیجیے گا اور اچھے طریقے سے اس کا تکرار کیجیے. صرف میں یہ فعل کا وائس چلاتا ہوں تاکہ آپ ان فعل کے وائس کو سنیں اور اس کو تکرار کریں ضرور. 1 کیلوگرم از واژه کیلو استفاده می شود. من 2 کیلو سیب و 1 کیلو پرتقال می خرم. کشیدن، می کشم، می کشی، می کشد، می کشیم، می کشید، می کشند. اندازه گرفتن، اندازه می گیرم، اندازه می گیری،
اندازه میگیرد، اندازه میگیریم، اندازه. اس کے بعد والے صفحے پہ آتے ہیں، صفحے 116 بھی کہہ سکتے ہیں، صفحے 116 نمبر صفحے پہ ہیں، لطفاً توجہ کنید۔ یہ وہی بات ہے جو ہم پیچھے آپ کو تھوڑی سی سمجھا کے آئے تھے کہ یہاں پہ واو نہیں پڑھا جاتا، نوشتن و خواندن عدد ہے، لکھنا عدد کو اور پڑھنا اس کا، تو یہاں پہ واو بیچ میں لکھتے ہیں جب عدد لکھیں گے، لیکن پڑھا نہیں جاتا، پڑھا اس کا اچار پیش کے ساتھ جاتا ہے، جیسے 20 تو 5 می نویسیم لکھیں گے 20 و 5، لیکن واو کو نہیں جو نہ جدا پڑھیں گے بلکہ واو کو ملا کے پڑھیں گے، 20 تو 5، 50 و 4 لکھیں گے 50 و 4، لیکن پڑھیں گے کیا 50 و 4، تو یہاں پہ واو کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، یعنی پہلے والا جو عدد ہوتا ہے اس سے ملا کے پڑھیں گے، 90 و 8 لکھیں گے، لیکن پڑھیں گے کیا 90 و 8، واو کو دال کے ساتھ ملائیں گے، پہلے والے عدد کے آخری حروف سے ملا کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد لطفاً بخونید، یہ میں آپ دوستان کے لیے تمرین چھوڑ رہا ہوں، یہ دونوں تمرین بخونید لطفاً بشمارید، یہ لطفاً بخونید کی معنی کیا ہوگی، یعنی اس کو پڑھیں، لطفاً بشمارید یعنی اس کی کاؤنٹنگ کریں، ان کی گنتی کریں، کیا کیسے گنتی ہوگی، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ اس کے بعد 10 سے لے کے 100 تک، 100 تک آپ کو یہ پڑھنے ہیں، اور پڑھ کر وائس کر کے یہ دونوں تمرین میرے پاس بھیجیے، بخونید اور بشمورید، حتماً بھیجیے گا تاکہ مجھے بھی پتہ چل سکے اور ہمیں پتہ چل سکے کہ آپ کی کاؤنٹنگ میں کہاں پہ غلطی ہے یا کہاں پہ نہیں ہے، تو ضروراً اور حتماً یہ تمرین آج میرے پاس بھیجیے گا۔ اس کے بعد اگلے صفحے پہ چلتے ہیں، اگلے صفحے پہ بے گوئید و نگوئید کے بارے میں ہے۔ تو کہاں پر یہ الفاظ کہنے چاہیے، کہاں پر نہ کہنے چاہیے، یا میں دوسرے الفاظوں میں کہوں کہ کس طریقے سے اس کو پڑھنا چاہیے، کس طریقے سے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے، تو یاد رکھیے گا عدد جمع ہے، 1 2 مفرد ہیں، 1 مفرد ہے، 2 کے بعد جمع شروع ہوتا ہے، تو ہم نے کہا تھا فارسی میں تثنیہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، صرف 2 کے بعد ہی جمع شروع ہو جاتا ہے، تو جیسے عدد 2 آئے گا جمع، یا 3 جمع آئے گا، 5 بھی جمع ہو گیا، تو اس کے بعد ہم جو اسم لائیں گے جو معدود ہوگا اس کا، یعنی جو اسم آئے گا وہ معدود ہوگا عدد کا، عدد کے مطابق ہوگا، تو وہ کبھی بھی جمع نہیں لائیں گے، وہ مفرد ہی لائیں گے۔ جیسے یہاں پہ نگاہ کریں، آپ دیکھیں تھوڑا سا، من سے کیا ہے جمع ہے، تو اس کے بعد اب کیا آنا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، جس میں جمع کی نشانی نہیں، ہرگز نہیں، بغیر جمع کے لائیں گے مفرد۔ من سے پیراہن دارم، میرے پاس 3 پیراہن ہے، اب پیراہن کو جمع لائیں گے نہیں، مفرد لائیں گے پیراہن کو۔ من سے پیران ہو نہیں کہیں گے۔ او 12 نان می خواہد، اس کو 12 نان چاہیے، 12 روٹیاں چاہیے۔ او 12 نان ہو، یہ غلط ہے، نان ہو نہیں بولیں گے، نان صرف بولیں گے۔ تو یہ عدد ہے، عدد کے بعد جو اسم آتا ہے وہ معدود ہے، اور اس کا معدود کیا ہوگا، ہمیشہ مفرد ہوگا۔ چلتے ہیں اس کو تھوڑا سا پڑھ کے تطبیق کرتے ہیں، لطفاً بخونید، اس کو پڑھیں، ما ہر روز 4 ساعت یا 4 ساعت بے کلاس میں رویم و درس میں خونیم، ہم ہر روز 4 گھنٹے مدرسے جاتے ہیں اور درس پڑھتے ہیں۔ آن نجارها ہر روز 28 صندلی و 7 میز می سازد، وہ نجار ہر روز 27 کرسیاں اور 7 میزیں بناتا ہے۔
آقای حسینی دکتر قلب است. آقای حسینی قلب کا ڈاکٹر ہے، دل کا ڈاکٹر ہے. او ہر روز 20 تا 2 بیمار را معاینه می کند. وہ 22 مریضوں کا معائنہ کرتا ان کو دیکھتا ہے. میوه فروش 3 کیلو موز و 2 کیلو سیب برای من بکشد. میوه فروش میوه بیچنے والے آقا 3 کیلو موز اور 2 کیلو سیب میرے لیے تولیں. طول این خانه 19 میٹر و عرض این 10 میٹر ہے. اس گھر کا طول جو ہے 19 میٹر ہے اور اس کا عرض 10 میٹر ہے. اس کے بعد لطفاً تصحیح کنید. یہ آپ دوستان کے لیے تمرین ہے. اس کے ساتھ یہ آج کا ہمارا درس تمام ہوا اور اگلا درس انشاءاللہ اس کے بعد کل والے درس میں آئیں گے. ہماری کوشش ہے کہ اس کو اب آن لائن کریں. اس کے بارے میں آپ دوستان ضرور اپنے تمرینات میں ہمیں جواب دیجیے گا کہ اگر ہم یہ کال کے ذریعے سے آن لائن واٹس اپ کال یا زوم کال یا کوئی اسکائپ کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے آپ کو اگر آسان لگے تو آپ بتائیے گا، کیونکہ ریکارڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ دوستان سے آن لائن کلاس لیں اور آپ دوستان کو آن لائن کلاس پڑھائیں تو بہتر رہے گا. تو یہ آج کا درس یہیں تک تھا. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.